بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اور قمری مہینے کا دوسرے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، صفر المظفر۔ اور اسلامی اور قمری مہینے وہ مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی متعین و مقرر فرما دیا تھا۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے ان 12 مہینوں کو اس وقت متعین اور مقرر فرما دیا تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں کو خود اللہ نے متعین فرمایا ہے۔ لیکن اب جو سفر کا جو دوسرا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے کے متعلق زمانے جاہلیت میں مختلف قسم کے غلط نظریات اور غلط عقائد رائج تھے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس اور نحوست والا مہینہ سمجھا کرتے تھے۔ ایک عقیدہ تو یہ تھا، غلط نظریہ تو یہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نحوست والا ہے۔ دوسرا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور تیسرا غلط نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ سفر کے مہینے کے اندر جنات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ چوتھا غلط نظریہ کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرنی چاہیے۔ اور پانچواں غلط نظریہ کہ سفر کے مہینے کے اندر کسی جگہ کی طرف، کسی مقام کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے، گھر کی تعمیرات وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ گویا اس مہینے کو زمانے جاہلیت میں نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا کہ اس مہینے میں کسی بھی قسم کے کام کو نہ کیا جائے کہ وہ نحوست کا، مصیبت کا، تکلیف کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ غلط نظریات اور غلط عقائد زمانے جاہلیت میں لوگوں کے اندر رائج تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے ان تمام غلط نظریات، عقائد، رسومات، رواجات، ان سب کی تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا سفر۔ تو طویل حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی تردید فرمائی ہے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ کہ کوئی مرض، کہ ایک شخص کے مرض سے دوسرے شخص کو مرض لگتا ہے، یا کسی شخص کو بدشگونی مراد لینا، یا کسی پرندے کو منحوس سمجھنا، یا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ وہی غلط نظریات اور عقائد جو کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے اندر رائج تھے، آج وہی غلط نظریات آج کے لوگوں کے اندر رائج ہو چکے ہیں، وہی غلط رسومات آج کے لوگوں کے اندر رائج ہو چکے ہیں کہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے لگے۔ لوگ سفر کے مہینے کے اندر آسمان سے آفتیں اور مصیبتیں اور تکالیف کے نزول کا سبب سمجھنے لگے کہ لوگ سفر کے مہینے کے اندر شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات منعقد کرنے کو تکلیف کا باعث سمجھنے لگے۔ تو یہ حادثہ اور غلط نظریات جو زمانے جاہلیت میں لوگوں میں رائج تھے، آج کے لوگوں کے اندر بھی رائج ہو چکے ہیں۔ تو ان تمام غلط نظریات اور عقائد اور رسومات اور رواجات، ان کی تردید خود حضور علیہ السلام نے فرما دی ہے کہ ان کا حقیقت سے، اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ان تمام غلط نظریات اور رسومات سے خود بھی بچیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس سے بچائیں اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی حقانیت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔